السلام علیکم ناظرین، میں ظفر حسین فائف آج آپ کے پاس بایو گیس کی چند معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ جب اس کو استعمال کریں گے اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی فلم میں بتایا تھا آپ کو کہ گیسی فائر کے استعمال کو کرنے کے لیے ہمیں اس کی معلومات بھی درکار ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پراپر نہیں ملتی۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ میں بنیادی طور پر بتا دوں یوٹیوبر نہیں ہوں، میں ایک ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتا ہوں، رینیویبل میں کام کرتا ہوں۔ اسی لیے میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بعض چیزیں ایسی یوٹیوب پہ دی جاتی ہیں کہ وہ اڈاپٹ تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ ٹیکنالوجی بدنام ہوتی ہے۔ بایو گیس ٹیکنالوجی ہماری اتنی ہے کہ اگر ہم اس کو اڈاپٹ کریں تو ہم کسی حد تک نہیں بلکہ بہت زیادہ ہم اس میں خود کو فیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے پچھلی فلم میں گزشتہ فلم میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ گیسی فائر کی افادیت اپنی جگہ ہے اور بایو گیس کی افادیت اپنی جگہ ہے۔ گیسی فائر کو ہم شہروں میں بہتر طریقے سے استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ بایو گیس کو ہم دیہات کے ایریا میں جہاں پہ وافر مقدار میں ہمارے جانور پائے جاتے ہیں وہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن شہر میں بھی جیسا کہ لاہور کے آپ کے سراؤنڈنگ میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ باڑے بنے ہوئے مویشی پورے لاہور شہر کو گھیرا ہوا ہے۔ اب اس میں 5-6 ایسی گیسز ہوتی ہیں جو ہمارے ماحول کو پرگندہ کرتی ہیں، جیسے میتھین ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، سلفر وغیرہ کئی ایسی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک جو سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ جس وقت یہ گوبر باہر پھینک دیتے سے مکھی مچھر پیدا ہوتے ہیں جو کہ ملیریا کا اور باقی چیزوں کا باعث بنتے ہیں، جس کو ہم تدارک نہیں کرتے۔ ہم اس کے عوض ہم کروڑوں روپے کی ویکسین منگا لیتے ہیں جو سائنوسس کے لیے استعمال ہوتے۔ دیکھیں اب شہروں میں اب سائنوسس کا ریسپیریٹری سسٹم کا بہت آتا ہے، دمہ بہت پھیل رہا ہے۔ اس کی مین وجوہات میں یہ کو ڈنگ ہے جو باہر ہماری سڑکوں پہ گلیوں میں محلوں میں پڑا رہتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے ہمیں بایو گیس کو سمجھنا ہوگا اور سمجھ کر اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ بایو گیس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم ملٹیپل کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں تو یہاں پہ آپ نہ صرف گیس کا فائدہ اٹھائیں گے بلکہ اس سے نکلنے والا گوبر جو بہترین فرٹیلائزر ہوتا ہے، اور آپ اگر اس کو تھوڑا سا کھیتوں کی طرف لگا لیں اس کو آپ سلنڈرز میں بھی بھر سکتے ہیں، اور اگر مزید پیسے لگائیں تو اسے کمپریس کر کے باقی چیزوں کے لیے بھی جیسے کہ دنیا میں استعمال اسے ہو رہا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں بایو گیس ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ ہے کیا۔ میں نے یوٹیوب میں دیکھا بعض لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں لا کے لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں، جس میں مجھے کئی فون آتے ہیں کہ شاہ جی اس کو کیسے کرنا ہے، یہ کریں، میں نے بنایا تھا یہ خراب ہو گیا، اس میں گیس نہیں آ رہی، اس میں فلاں نہیں ہو رہا ڈھمکان۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف یوٹیوب کے اوپر فلم بنا کے پھینکنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ٹیکنالوجی کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آپ کے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتی ہے۔ تو میرا یہ چینل بھی حاضر ہے، میں خود بھی حاضر ہوں، کسی قسم کی تکنیکی معلومات درکار ہوں تو میں حاضر ہوں۔ ابھی میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ تمام رینیویبل ٹیکنالوجی میں سب سے سستی اور انتہائی سادہ ترین ٹیکنالوجی ہے۔ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو اپنے بحران پر، توانائی کے بحران پر قابو پا سکتے ہیں۔ ایک بھینس جو 24 گھنٹے جو گوبر دیتی ہے تقریباً 0.67 kg پر ڈے اس میں سے گیس پروڈیوس ہوتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 5-6 اگر جانور آپ کے پاس ہیں تو ایک 8-10 افراد کا گھرانہ جو ہے اسے اپنے بہترین کوکنگ کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو لگائیں، ہم پے بیک اس کا یہ کہ اگر ہم جس سائز کے بناتے ہیں، جیسے بھی آپ کی LPG استعمال کرتے ہیں، 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، جتنی اس سے گیس ہوئی تقریباً 1.5 سے 2 سال میں پے بیک جو آپ نے لگایا وہ آپ کو پے ہو جاتا ہے ان سینس آف کہ جو آپ نے LPG خریدی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فرٹیلائزر نکلتا ہے وہ بہترین نامیاتی کھاد ہے جو کہ آپ کھیتوں میں ڈالیں گے تو کھیت کی بڑھوتری، کھیت کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم مصنوعی کھادیں ڈالتے ہیں وہ طاقت، زمین کی طاقت کو کم کرتا ہے جبکہ یہ زمین کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس وقت بایو گیس پلانٹ لگوائیں یا لگائیں یا خود ہی لگائیں، پراپر بندے سے اس کی معلومات لیں، پراپر طریقے سے اس کو لگائیں، تو یہ 20 سے 25 سال بھی آپ کو پلانٹ یہ کچھ نہیں کہتا۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف یہ کہ یہاں پہ بایو گیس اور گیسی فائر کو گڈمٹ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی گیسی فائر لگانے والا ہے وہ یہ کہتا ہے جی یہاں پہ ہمارا بایو گیس چلے گا کہ نہیں چلے گا، اور جس کے پاس بایو گیس کی افادیت یا اہمیت زیادہ وہ کہتا ہے یہ گیسی فائر چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ افادیت بھائی جہاں بایو گیس نہیں ہے، جہاں پہ بایو گیس کی افادیت اہمیت ہے وہاں گیسی فائر کام نہیں کرے گا۔
جس کو جس جگہ پہ پراپر چیز جگہ کی ضرورت ہے وہیں استعمال کریں، وہیں اس کی افادیت سے فائدہ اٹھائیں، وہیں اسی طاقت سے آپ اپنی توانائی کے بحران کو پورا کریں. یہ بہترین طریقہ کار ہے. گیسی فائر بھی اپنی قیمت تقریباً 1.5 سے 2 سال میں پورا کر لیتا ہے، اور یہ بھی اپنی 1.5 سے 2 سال میں قیمت پورا کر لیتا ہے. ہمیں یہ تو لگتا ہے کہ یار اتنا 5 لاکھ 10 لاکھ یا 20 لاکھ خرچ ہو گیا، لیکن جس وقت آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے، جمع تفریق کریں گے، 1.5 سے 2 سال میں وہ اپنی لاگت پوری کر چکا ہوتا ہے، آگے وہ بونس ہوتا ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس امید کے ساتھ آپ چینل کو میرے سبسکرائب بھی کریں گے اور اس پر روشنی بھی ڈالیں گے، اور کسی قسم کی بایو گیس کے بارے میں، گیسیفائر کے بارے میں، سولر ڈرائنگ کے بارے میں، فوٹو وولٹائک کے بارے میں اگر پراپر معلومات درکار ہو تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں. جیسے کہ میں پہلے آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ میری بنیادی فیلڈ بایو گیس اور سولر ڈرائنگ کی ہے، جبکہ صدیق صاحب گیسیفائر پہ کام کرتے ہیں، صبور عباسی صاحب جو ہیں وہ ہمارے فوٹو وولٹائک پر کام کرتے ہیں. آپ کو رینیویبل ٹیکنالوجی کے بارے میں جتنی بھی معلومات درکار ہو میں دینے کو تیار ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.